بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جی، ہم اپنے پارے کا تیسرا سیشن یعنی کہ ثلث پارہ جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 38 سورۃ توبہ سے۔ پھر ایمان والوں سے یہاں پہ خطاب ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے کیا چیز ہے؟ نہیں ہے مال، یعنی دعوے دار تم اس چیز کے مت بنو۔ اے ایمان والو، تم اس چیز کے دعوے نہ کرو۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کی راہ میں تو تم دھنستے جاتے ہو زمین کی طرف؟ سوچو، کیا تم نے آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی کو قبول کر لیا ہے؟ تو جان لو کہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ اگر تم نہیں نکلو گے اللہ کی راہ میں تو وہ تمہیں عذاب دے گا، دردناک عذاب، اور تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نقصان نہیں کر سکو گے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیے یہاں پہ تو منافقوں کو حکم دیا جا رہا ہے، کافروں کو، لیکن اگر ہم دیکھیں تو کیا اللہ کو ہماری عبادات کی، اس کا کلام پڑھنے کی، اس وقت جو ہم قرآن پہ غور و فکر کر رہے ہیں، کیا اس چیز کی اللہ کو ضرورت ہے؟ نہیں نا۔ اگر ہم تھوڑا سا وقت اپنی نیند قربان کر دیتے ہیں، یہ وقت اللہ کے لیے نکال لیتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں ہمیں کتنی اجر و ثواب کی بشارتیں دے رہے ہیں، جبکہ جو اللہ کے لیے وقت نہیں نکالتا، صرف دنیا کی زندگی میں غرق ہے، دنیا کا سامان زندگی اختیار کیا ہوا ہے، اسے آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، تو پھر ساتھ ہی اللہ رب العزت کیا کریں، وارننگ بھی دے رہے ہیں۔ کتنی شدید نوٹس ہے کہ وہ عذاب دے گا تمہیں، اور دردناک عذاب، تو وہ ہٹا دے گا، یعنی ہمیں موت دے دے گا، ہمیں پڑھنے کی اللہ تعالیٰ سقط ہی ہٹا دے گا، اور ہماری جگہ کچھ اور لوگ ایسے بٹھا دے گا جو پڑھنے والے ہوں گے، جو غور و فکر کرنے والے ہوں گے، جو اللہ کے احکامات کو سننے والے، سمجھنے والے، اس پر عمل کرنے والے ہوں گے، یعنی جو اہل اللہ ہوں گے، جو اللہ سے محبت کریں گے، اللہ بھی پھر ایسوں سے محبت کرے گا۔ تو کیوں نہ پھر ہمیں بار بار تقویٰ کا حکم دیا جا رہا ہے، پھر ہم اپنے وقتوں کو قربان کریں، اپنی آسائشوں کو قربان کریں، اپنے نفس کا جہاد کریں اللہ کی راہ میں، کیونکہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، ہمارا کام تو صرف نیت کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات خود بخود ہی عمل کروا لیتی ہے۔ اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ۔ اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہیں کی، تم نہیں کرو گے تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ نے تو اس وقت ان کی مدد کی تھی جب کافروں نے ان کو مکہ سے نکال دیا تھا۔ اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو میں کے دوسرے تھے۔ دو میں دوسرے کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دو شخص وہ تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موضوع کا یہاں پہ آغاز ہو رہا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے تلاش میں آنے والے مشرکین کو دیکھ کر کہا تھا، جب غار میں پناہ لی تھی، اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ تو غار کے دہانے تک پہنچ گئے ہیں، اگر کسی نے ذرا بھی نیچے جھانک لیا، دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ فکر مت کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرما کر کفار کو زیر کیا تھا۔ ان اللہ معنا، بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اتنی تسلی ہوتی ہے نا دل کو جب یہ آیت پڑھتے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، تم غم مت کھاؤ، تم غمگین مت ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروہا۔ آیات سکینہ بھی کہتے ہیں اس کو، کہ پھر جب وہ دو میں دونوں تھے تو ان میں سے ایک نے کہا اپنے ساتھی سے کہ مت تم غم کھاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ کا ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تو اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت نازل فرما دی ان پر، اور ان کی مدد فرمائی ان لشکروں سے جنہیں تم نے دیکھتے ہی کیا کہا کہ وہ کلمۃ اللہ العلیٰ، اللہ کا کلمہ بلند ہے، اور کافروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پست کر دیا تھا، اور اللہ ہی کا کلمہ سب سے اونچا ہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات عزیز الحکیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ نکلو، خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، اور یعنی تمہیں اچھا لگے، تمہارے پر بھاری لگ رہی ہے جہاد میں نکلنا، یا تمہارے لیے آسان ہے، جیسے بھی ہو، بوجھل بھی لگ رہا ہے تو بھی جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے اموال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو، اگر تم یقین رکھتے ہو،
اگر تم جانتے ہو تو کیا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا افضل ہے گھر میں بیٹھے رہنے سے، سستی میں پڑے رہنے سے۔ لو کان اردن قریبا، اگر مال غنیمت قریب ہوتا اور سفر بھی چھوٹا ہوتا تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی پیروی کرتے، لیکن ان کو تو بڑی بھاری پڑ رہی ہے دور کی مسافت، اور ان قریب یہ لوگ قسمیں کھائیں گے اللہ کی، اگر ان کے اندر استطاعت ہوتی تو ہم ضرور نکلتے، تم لوگوں کے ساتھ یہ لوگ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ یعنی اپنے نفس کے اندر نا تعویلیں، اپنے نفس کی تعویلیں پیش کر رہے تھے کہ ہمارے اندر تو اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم جہاد میں جا سکیں، حالانکہ بالکل ٹھیک تھے جسمانی طور پر بھی، مالی لحاظ پر بھی، سب کچھ، لیکن ویسے ہی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ یہ لوگ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، اور اللہ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ آپ کو معاف فرمائے، یا اللہ نے آپ کو معاف فرما دیا، آپ نے انہیں کیوں اجازت دے دی، یہاں تک کہ آپ کے لیے واضح ہو جاتا تاکہ کون لوگ سچے ہیں، اور آپ یہ بھی جان لیتے کہ کون جھوٹے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت کے طالب ہو ہی نہیں سکتے کہ وہ جہاد نہ کریں اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ، اور اللہ متقی بندوں سے خوب واقف ہے۔ سبحان اللہ۔ پیچھے تقوی کا حکم اور تقوی کا ساتھ دیا، اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ تقوی کرنے والوں کے ساتھ ہوں، اور یہاں پہ نوٹس دے رہے ہیں کہ جانتا بھی ہوں، جن کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے نا، میں ان کو جانتا بھی ہوں، اللہ خوب جانتا ہے تقوی اختیار کرنے والوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت تو وہی مانگ رہے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور ان کے دلوں میں کیا ہے، شکوک ہیں، وہ شکوک میں پڑ گئی ہیں، اور وہ اپنے اسی شک و شبہ کے اندر متردد ہیں۔ یعنی کبھی ارادہ کرتے ہیں کہ ہم جہاد میں چلے جائیں، کبھی کہتے ہیں کہ نہیں چلے گئے تو مارے جائیں گے پیچھے اہل و عیال کا۔ جب اللہ کا حکم ہو گیا تو پھر کس چیز کا رکنا، پھر کس چیز کا ڈر، بس پھر توکل اللہ، نکل جانا چاہیے، اللہ کے حکموں پر بے دھڑک عمل کر لینا چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام جن کو سابقون الاولون کہا جاتا ہے، وہ کیا کرتے تھے، سمعنا واطعنا غفرانک، پیچھے تو جو ہو چکا اللہ بخش دے، بس اب ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ، اور اگر انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا تو اس کے لیے ساز و سامان فراہم کرتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتا ان کا اٹھنا اور ان کا نکلنا، تو ان کو روک دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھے رہو، تم بھی بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ ہی۔ یعنی اللہ تو دل کے بھید جانتا ہے، پیچھے بتا دیا، پھر جہاد کا حکم دیا، تو اب یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے خود ہی، ان کے دل میں نیت نہیں تھی نا، ایک عمل کی جب نیت ہی نہ ہو تو پھر اللہ خود ہی روک دیتا ہے، پھر ان کو توفیق نہیں دیتا عمل کی، نہ ان کو تقوی اختیار کرنے کی، نہ ان کو صبر کرنے کی۔ جو نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، تو پھر اللہ ان کو نکالتا ہے نا۔ یہاں پہ پھر ہو گیا کہ وہ ان کو حکم ہوا کہ تم بھی بیٹھے رہو، بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ۔ اگر یہ نکلتے اے مسلمانوں تمہارے ساتھ تو ہرگز اضافہ نہ کرتے تمہارے لیے مگر خرابی ہی کا ہی، اور گھوڑے دوڑاتے تمہارے درمیان فتنہ پیدا کرنے کے لیے، اور تمہارے اندر ان کے جاسوس بھی تھے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوٹس دے رہے ہیں کہ جو ظلم کرتے ہیں، جو منافقت کرتے ہیں، جو شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، ایسے ظالموں کو تو اللہ خوب جانتا ہے۔ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ، یہ پہلے بھی فتنہ اٹھاتے رہے ہیں، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ کے لیے معاملات کو الٹ پلٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ گیا، یعنی اللہ کی طرف سے حق آ گیا، اور اللہ کا امر غالب ہو گیا، اور انہیں یہ پسند نہیں تھا، اور ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، آگاہ ہو جاؤ، فتنے میں تو یہ لوگ پڑ چکے، اور یقیناً جہنم ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو کوئی اچھی بات پہنچتی ہے تو انہیں بری لگتی ہے، یعنی آپ کو کوئی اللہ کی طرف سے کوئی آپ کے اوپر رحمت ہوتی، کوئی آپ کے مال میں اضافہ ہوتا، یا کوئی بھی بھلی بات آپ کو پہنچتی تو یہ ان لوگوں کو بری لگتی، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی درست کر لیا تھا، اور وہ لوٹ جاتے ہیں خوشیاں مناتے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہو، وہی ہمارا مولا ہے، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ سبحان اللہ۔
اللہ کے اس حکم کے مطابق تقدیر کے اوپر ایمان رکھنے کی تلقین کی جا رہی ہے کہ ایک مومن کا ایمان کیا ہونا چاہیے؟ اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی مصیبت انسان کو پہنچتی ہے تو وہ کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ یہ جو ہے نا معاشرے میں فتنے کا سبب بنتا ہے، کیونکہ ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے؟ اللہ پر بھروسہ۔ وہ کیا ہے کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے، کوئی آزمائش ہے یا میرا امتحان ہے یا مجھے اللہ تعالیٰ صبر کی تلقین کر رہا ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن کیا ہے؟ ہوا مولانا، وہی میرا مولا ہے۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنین، ان سے کہیے کہ تم ہمارے بارے میں کس شے کا انتظار کر سکتے ہو سوائے دو نہایت عمدہ چیزوں میں سے کسی ایک کے، اور اے منافقو ہم منتظر ہیں تمہارے بارے میں کہ اللہ تمہیں پہنچائے کوئی عذاب اپنے پاس سے یا ہمارے ہاتھوں، تو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ چاہے خوشی سے خرچ کرو یا مجبوری سے، تم سے قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ تم نافرمان لوگ ہو، اور نہیں مانے ہوئی کوئی چیز کہ ان سے ان کے نقصانات یعنی اموال کا خرچ کرنا قبول کیا جاتا، مگر یہ کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور وہ نماز کے لیے نہیں آتے۔ اب آگے منافقوں کا یہ ذکر پیچھے سے آ رہا ہے نا، تو منافق کی اب یہاں پہ ایک اور کیٹیگری بتائی جا رہی ہے کہ وہ جب نماز بھی پڑھتے ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کی راہ سے روکتے، اللہ کی مساجد کو روکتے، پیچھے ذکر آ گیا تھا، اب یہاں پہ فرماتے ہیں کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، اگر پڑھتے بھی ہیں تو کیا بہت ہی بد دلی کے ساتھ، یعنی سستی کے ساتھ، اور خرچ نہیں کرتے مگر کراہت کے ساتھ کہ چلو اچھا بس دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، بڑا ان کا دل تنگ ہوتا ہے۔ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ان کی اموال اور ان کی اولاد سے تعجب نہ ہو، اللہ تو چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے انہیں دنیاوی زندگی میں عذاب دے، یعنی مال کے ذریعے سے اور اولاد کے ذریعے سے ان لوگوں کو فتنے میں اللہ خود ڈال دیتا ہے، اور ان کی جانیں نکلیں اسی کفر کی حالت میں، اور وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ لیکن اے مسلمانوں، حقیقت میں یہ لوگ تم میں سے نہیں ہیں، بلکہ اصل میں ڈرے ہوئے لوگ ہیں۔ اگر یہ پا لیں کہیں کوئی پناہ گاہ یا کوئی غار یا کوئی سر چھپانے کی جگہ، تو یہ اس کی طرف بھاگ جائیں گے اپنی رسیاں توڑاتے ہوئے۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے وہ بھی ہیں جو آپ پر الزام لگاتے ہیں صدقات کے بارے میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے تھے کہ یہ تو انہوں نے لے لیا سارا کا سارا اور ہمیں کچھ نہیں دیا، تو اس طرح وہ الزام لگاتے، تو اگر اس میں سے انہیں خاطر خواہ دے دیا جائے تو یہ راضی رہتے ہیں، اور اگر اس میں سے انہیں اس قدر نہ دیا جائے تو وہ فوراً ناراض ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ راضی رہتے اس پر جو کچھ دیا انہیں اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ان قریب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں پھر بھی اپنے فضل سے نوازتے رہیں گے، یقیناً ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، تو ان کے حق میں یہ بہت بہتر ہوتا۔ صدقات تو بس مفلسوں اور محتاجوں اور عاملین صدقات کے لیے ہیں، یعنی جو عام اچھے خاصے کھاتے پیتے بھی تھے اس وقت کے منافقوں میں سے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں کیوں نہیں دے رہا۔ اب یہ صدقے کمال تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں نا کہ کن کن کو دینا ہے، جس میں مفلس ہیں، یتیم ہیں، محتاج ہیں، یا فی سبیل اللہ ہیں، جو اللہ کی راہ میں ہیں، مجاہدین ہیں، ان کے لیے ہیں، جبکہ عام لوگ جو تھے ان میں سے بعض ڈیمانڈ کرتے تھے کہ ہمیں نہیں دے رہا، تو اس کا مطلب کہ یہ ان کی نیت نہیں ہے درست، تو ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، اور ان کے لیے جن کی تالیف مطلوب ہوتی ہو اور گردنوں کے چھڑانے میں، اور جن پر تاوان پڑا ہوا ہو، یعنی کسی کا آپ قرضہ ادائیگی کر دیں، یہ جو مال ہے صدقات کا، یہ ان تمام کیٹیگریز کو دیا جا سکتا ہے۔ کون کون؟ صدقات کا مال ہے فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، عاملین کے لیے، جو کہ ان کے لیے عاملین صدقات جو صدقات اکٹھے کرنے والے ہوتے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے، اور جن کے دلوں میں ان کے لیے تالیف مقلوب ہے یا گردنیں چھڑانے کے لیے، یعنی قیدی وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کے لیے، اور جو اللہ کی راہ میں ہوں اور اللہ کی راہ میں جو مسافر ہوں ان کی امداد کے لیے، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے معین ہو گیا۔ ٹھیک ہے، صدقات کا مال ہم اکثر سوال کرتے ہیں کہ کس کس کو دینا چاہیے، صدقے کا مال ہے اب میں کسے دوں، تو یہ تمام کیٹیگریز بتا دی گئی ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے مقرر ہو گیا، واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سب کچھ جان رہا ہے تو پھر ہمیں کیا چیز کرنی چاہیے؟ جیسے اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق ادا کر دینا چاہیے۔
حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات علیم حکیم بیان کیے جا رہے ہیں، اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ تو نرے کان ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ کان تمہاری بہتری کے لیے ہیں، یعنی یہ تو صرف سننے کی باتیں ہیں نا، ایسے کہتے تو وہ یقین رکھتے ہیں اللہ پر اور بات مان لیتے ہیں اہل ایمان کی، اور جو تم میں سے واقعی مومن ہے ان کے حق میں رحمت ہے، اور جو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اے مسلمانوں، یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، یعنی آپ کی دلجوئی کے لیے، آپ کی رضامندی کے لیے، آپ کی خوشی کے لیے اللہ کی قسمیں بھی کھا لیتے، اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ انہیں راضی کرے اگر وہ واقعتاً مومن ہیں۔ کیا وہ جانتے نہیں کہ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یہ منافق ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کو ہمارے دلوں کی حالت بتا دے۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ ہمارا پارہ ثلث ہو جاتا ہے، تیسرا جز مکمل ہو چکا ہے، لیکن ہم چوتھا جو ساتھ ہی کریں گے، یعنی 4 پارٹ، آخری ربع جو ہے ہم اس کا آغاز کرنے لگے ہیں آیت نمبر 64 سے۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ دیجئے کہ ابھی تم استہزاء کرتے ہو، یعنی مذاق اڑاتے ہو، یقیناً ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا، وہ ظاہر کر کے رہے گا جس سے تم ڈر رہے ہو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل لگی کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے، کیا تم اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کر رہے تھے؟ اب بہانے مت بناؤ، تم تو کفر کر چکے ہو اپنے ایمان کے بعد۔ اگر ہم تمہاری ایک جماعت سے درگزر بھی کر لیں تو کسی دوسری جماعت کو عذاب بھی دیں گے، اس لیے کہ وہ مجرم ہیں۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے میں سے ہیں، یہ بدی کا حکم دیتے ہیں۔ منافق دیکھ لیجئے، اگر عورتیں مرد جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی کے راستے سے روکتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ ہاتھوں کو کس سے بند رکھتے ہیں؟ یعنی جو منافق ہوتا ہے نا، ابھی آیا ہے کہ وہ دل کی تنگی سے دیتا ہے، اگر مال دینا بھی پڑ جائے اللہ کی راہ میں تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، خیر کے کام نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ اب آئندہ کے لیے ذرا اپنے دل میں اس چیز کا احساس پیدا کیجئے کہ جب دل کی تنگی ہو اللہ کی راہ میں کچھ دینے سے، یا کوئی دوسرا آپ کو روکتا ہے یا دوسروں کو آپ روکیں کسی نیکی کے کام سے، تو یہاں پہ کیٹیگری بتائی گئی ہے، منافقین کا یہ عمل بتایا جا رہا ہے، اس لیے پرہیز کیجئے گا، اللہ سے استغفار کریں، توبہ کریں، اور اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ ٹھیک ہے، آگے فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ نے بھی انہیں نظر انداز کر دیا۔ یقیناً یہ منافق ہی نافرمان ہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور تمام کفار سے جہنم کی آگ کا۔ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، استغفر اللہ العظیم، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، بس وہی ان کے لیے کفایت کرے گی، اور اللہ نے ان پر لعنت فرما دی ہے اور ان کے لیے عذاب ہے قائم رہنے والا۔ تم منافق لوگ ان لوگوں کی مانند ہو جو تم سے پہلے تھے، وہ تم سے کہیں بڑھ کر رہے تھے طاقت میں اور کہیں زیادہ تھے مال اور اولاد میں، تو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا، اور اب تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا ہے جیسا کہ ان لوگوں نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا تھا۔ تم جو کچھ اس سے پہلے تھے اور ویسے ہی بہتوں میں سے تم بھی پڑے رہو جیسے بحثوں میں وہ پڑے ہوئے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی وہ لوگ ہیں خسارے میں رہنے والے۔ استغفر اللہ العظیم۔ یہاں پہ ایک اور کیٹیگری ہمیں پتہ چلتی ہے، جہاں پہ اولئک هم الفائزون، کامیابی والوں کا ذکر آتا ہے، تو یہاں پہ ایک اور کیٹیگری جو خسارہ پانے والوں میں ہوگی وہ کون ہیں؟ جو ان منافقوں کا ذکر ہے، اللہ کی راہ سے روکنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والے۔ الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبریں نہیں آ چکی ہیں جو ان سے پہلے تھے؟ قوم نوح،
قوم عاد، قوم سمود اور قوم ابراہیم علیہ السلام اور مدین کے لوگوں اور ان بستیوں کی خبریں جو الٹ دی گئی تھیں، ان کے پاس آئے ہیں ان کے رسول واضح نشانیاں یا احکام لے کر، پس اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا مگر بلکہ وہ اپنے اوپر خود ہی ظلم ڈھاتے رہے۔ اور والمؤمنون والمؤمنات بعضهم، اے ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، ان کے بارے میں اب ذکر کیا جا رہا ہے کہ اور ایمان والے مرد اور ایمان والی یعنی مومن مرد مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، پیچھے کیا کرتے ہیں؟ بدی کا حکم دیتے ہیں۔ یہاں پہ کیا ہے؟ ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت ہے۔ پیچھے فرما دیا ان لوگوں پر لعنت ہے، منافقوں کا جہاں ذکر آتا ہے اور یہاں پہ مومنوں کا ذکر آیا کہ ان پر اللہ کی رحمت ہے۔ یقیناً اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اوپر بھی اپنی فضل و رحمت کی بارشیں عنایت فرمائے اور ہمیں بھی اس کیٹیگری میں شامل فرمائے، کیونکہ تاکیدی جملہ آ رہا ہے اللہ کے خوبصورت نام و صفات کہ اللہ عزیز الحکیم ہے۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے کس سے؟ المؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتوں کے ساتھ ان باغات کا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہیں اور ان میں سے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور بہت عمدہ مکانات کا وعدہ، ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، اور اللہ کی رضا تو سب سے بڑی نعمت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت اور جنت کے باغات اور پھر اس کے بیچ میں اتنی سکون پذیر زندگی اور پھر پاکیزہ زندگی، پاکیزہ کھانے، اتنی اعلیٰ بالا نعمتیں عطا کر کے پھر سب سے بڑھ کے کہتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ ہمیں تیری رضا چاہیے، ہر کام میں اپنی نیت کیا کریں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے، ہمیں اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے جو بھی کام کرنا ہے، کیونکہ کیا کہا گیا کہ ساری نعمتوں میں سے جس سے اللہ راضی ہو جائے یہ سب سے بڑی نعمت ہے، جو اللہ کا دیدار پالے گا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اسے بڑی کامیابی کہا گیا ہے، یعنی چھوٹی نہیں، اسے ٹاپ ہولڈر کہا گیا ہے کہ یہی ہے وہ بڑی بہت بڑی کامیابی۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار، تو ہمیں کامیابی پانے کے لیے تمام پیچھے جتنے اعمال بتائے گئے ہیں، جتنے احکامات بتائے گئے ہیں، کیا ہمارے لیے مشکل ہے ان کو کرنا؟ صدقہ خیرات کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یا پھر اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں لگا دینا، یا ہجرت کرنا، یا پھر اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کے لیے صدقات خیرات کے لیے لوگوں کی مدد کر دینا، یا پھر مساجد بنانا، یہ جتنی بھی کیٹیگریز ہیں یہ سب کام تو کرنے پڑیں گے نا، پھر ہی کامیابی ہے۔ اور سب سے پیچھے کیا ہونی چاہیے نیت؟ تمام نیک اعمال کا دار و مدار کہ اللہ کی رضا کے لیے، بس مقصد ایک ہونا چاہیے، پھر ہمیں بڑی کامیابی ملے گی۔ آگے فرماتے ہیں یا ایھا النبی جاہد الکفار، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کیجیے کفار اور منافقین سے اور ان پر سختی کیجیے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کی، حالانکہ انہوں نے کہا ہے کفار کا کلمہ اور وہ کفر کر چکے ہیں۔ اور ان کفار کا کلمہ کیا تھا کہ وہ اللہ کا انکار کرتے تھے، وہ کر چکے ہیں اس بات سے اپنے اسلام کے بعد، اور انہوں نے ارادہ کیا تھا اس شے کا جو وہ حاصل نہ کر سکے۔ اور یہ لوگ اپنے انات اور مظاہرہ نہیں کر سکتے مگر اسی لیے کہ اللہ اور اس کے رسول سے انہیں غنی کر دیا گیا اپنے فضل سے۔ اب بھی اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ دیکھیں پھر توبہ کے دروازے کھلے ہیں، پھر توبہ کا ذکر ہے، سورت کا نام بھی تو توبہ ہے نا، کتنی بار توبہ کا تذکرہ آ رہا ہے۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ، اور اگر وہ پیٹ پھیر موڑیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں بہت دردناک عذاب دے گا۔ ساتھ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ابھی بھی نہیں کرتے تو پھر آگے عذاب کا مزہ چکھو، ساتھ ساتھ عذاب کی وارننگ دی جا رہی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور پوری زمین میں ان کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا تو ہم خوب صدقات خیرات کریں گے اور نیک بن جائیں گے۔ یہ جن صحابی کا میں نے آپ کے ساتھ تذکرہ کیا تھا، پورا واقعہ آغاز میں تفسیر میں میں نے آپ کو مختصر خلاصے میں بتایا، یہ اب وہ آیت مبارکہ ہمارے پاس آ گئی ہے جس کے بکریوں وغیرہ کی وافر مقدار ہو گئی تھی اور پھر اس نے جمعے کی نماز کے لیے بھی جانا چھوڑ دیا تھا۔ ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ
اور نیک بن جائیں گے، پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نواز دیا، اپنے فضل سے غنی کر دیا، تو انہوں نے اس دولت کے ساتھ بخل کیا اور پیٹ موڑ لی اور اعراض کیا، تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ڈال دیا ان کے دلوں میں نفاق۔ یعنی اللہ کی طرف سے اگر سزا آتی ہے تو دنیا کی سزا، یعنی جسمانی ہو یا مالی ہو، سب سے بڑی سزا کیا ہے کہ انسان کا دل منافق ہو جاتا ہے، انسان کے دل سے نا تقوی نکل جاتا ہے، اللہ کی محبت دور ہو جاتی ہے، اللہ اسے رد کر دیتا ہے۔ اللہم حافظنا، اللہ ہماری حفاظت فرمانا، اے رب ہمارے دلوں کی حفاظت فرمانا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہ سے اپنے دل کی ثابت قدمی کی دعائیں مانگتے ہیں، کیونکہ جن کو اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے، پھر سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق بھر دیتا ہے، اور یہ نفاق اب رہے گا اس دن تک، جس دن تک یہ لوگ ملاقات کریں گے اس سے، بسبب اس وعدہ خلافی کے جو انہوں نے اللہ سے کی ہے۔ یعنی جب تک موت آئے گی ان کو، تب تک وہ اسی نفاق میں اور اسی حال میں اٹھائے جائیں گے، اور بسبب اس جھوٹ کے جو وہ بولتے رہے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے بھیدوں کو اور ان کی سرکشیوں کو اور ان کی وہ باتیں جو وہ پوشیدہ کرتے ہیں اور وہ جو ظاہری کرتے ہیں؟ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں کہ اللہ تو بہت جاننے والا ہے تمام غیب کی باتوں کا، یعنی جو دلوں میں ہے، جو تمہاری پوشیدہ ظاہری جو کچھ تم کہہ رہے ہو، سب کچھ جاننے والا ہے۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین، جو دل کی خوشی سے نیکی کرنے والے اہل ایمان پر تان کرتے ہیں ان کے صدقات کے بارے میں، اور جن کے پاس اپنی محنت و مشقت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں اور وہ اس میں سے بھی خرچ کرتے ہیں، یعنی تھوڑا ہے ان کے پاس، ایسے مومن بھی ہیں لیکن وہ پھر بھی خرچ کرتے ہیں، تو یہ منافق کیا کہتے ہیں؟ وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ ان منافقوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر اللہ العظیم، بار بار پینفل عذاب کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کے لیے استغفار کریں۔ کیا کرنا چاہیے پھر ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ؟ بس ان کے لیے توبہ استغفار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یا ان کے لیے استغفار نہ کریں۔ آپ ان کے لیے توبہ طلب کریں یا نہ کریں، آپ ان کے لیے مغفرت مانگیں یا نہ مانگیں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کر چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ استغفر اللہ العظیم۔ پھر ہمیں ایک کیٹیگری پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت جن کو ہدایت نہیں دے گا، اور وہ کون ہیں؟ وہ ایسے فاسق ہیں۔ فرح المخلفون، بہت خوش ہو گئے پیچھے رہ جانے والے، اپنی پیٹھ پیچھے رہنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ جہاد کرتے اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، اور دوسروں سے بھی کہنے لگے اس گرمی میں مت نکلو۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے۔ کاش ان لوگوں کو فہم حاصل ہوتا، کاش کہ یہ سمجھتے، تو انہیں چاہیے کہ ہنسے کم اور روئیں زیادہ، وہ بدلہ اس کا جو کمائی انہوں نے کی۔ تو ایک مومن کو یہ قرآن پڑھنے کے بعد اپنا بیہیویئر جو ہے، اپنا رویہ کیسا کر دینا چاہیے، ہمارے رویوں میں تبدیلی آ جانی چاہیے، اور وہ یہ کہ ہنسے کم اور روئیں زیادہ۔ عذاب کا تذکرہ زیادہ ہے، اگر جہاں پہ خوشخبریاں دی گئی ہیں تو خوشخبریوں کے لیے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح کا حکم دیا جا رہا ہے، تو پھر ہوگا ان کی کمائیوں کا بدلہ جو وہ دیے جائیں گے۔ بس اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اللہ آپ کو لوٹا کر لے جائے ان کے کسی گروہ کے پاس، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلنے کے لیے، تو کہہ دیجئے کہ اب تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکلو گے، اور اب میرے ساتھ ہو کر تم کسی دشمن کے ساتھ جنگ نہیں کرو گے، تم پہلی مرتبہ راضی ہو گئے تھے بیٹھ رہنے والوں پر، تو اب ہمیشہ کے لیے بیٹھو ہو پیچھے ہی رہنے والوں کے ساتھ، انہیں اب آپ ان کو رد کر دیجیے، ان کو کہیں کہ اب ضرورت نہیں ہے تمہیں جانے کی۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ کبھی بھی ادا نہ کریں اور اس کی قبر پر بھی کھڑے نہ ہوں، یقیناً انہوں نے کفر کیا ہے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، یعنی فاسق کی
نماز جنازہ پڑھانے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا گیا۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُم، تو اسی حال میں کہ وہ نافرمان تھے، ان کا آپ نے کیا کیا ہے، نماز جنازہ سے بھی انکار کر دیا گیا، اور آپ کو پسند نہ آئے ان کے اموال اور نہ ان کی اولاد۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں عذاب دے انہی چیزوں کے ذریعے سے دنیا میں بھی، اور ان کی جانیں نکلیں اسی حالت کفر میں۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور جہاد کرو اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر، تو اپنے آپ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے وجاہدوا مع رسول ہی، تو آپ سے رخصت مانگتے ہیں ان میں سے قدرت رکھنے والے بھی، یعنی جن کو قدرت ہے وہ بھی آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھے رہنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ وہ اس پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں میں شامل ہو جائیں، اور ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی۔ جہاد کے لیے کیوں نہیں نکلے تھے؟ کیونکہ نیت ہی نہیں کر رہے تھے۔ اب پیچھے تو عورتیں رہ گئی تھیں، بزرگ تھے، یا جو مفلوج تھے، معذوب تھے، ایسے لوگ، اور بچے، تو یہ بھی ان کے ساتھ جان بوجھ کے رہ گئے تھے، نیت نہیں کی کس چیز سے، ہمارے مال پیچھے کیسے رہیں گے، اور ہم اگر مر گئے تو یہ مال متاع کہاں جائے گا، صرف دنیا کی خواہش کی، تو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی۔ بس اب وہ نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن اس کے برعکس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے، انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کے ساتھ بھی اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہیں۔ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، اور انہی کے لیے کامیابیاں بھی ہیں، انہی کے لیے کیا ہیں، فلاح ہے، یہی وہ لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ ایک اور کیٹیگری ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں نکلے، جہاد کرے مال کے ساتھ، نفس کے ساتھ، وہ لوگ کون ہیں؟ وہ فلاح پانے والے ہیں۔ وہی ہمارا قرآن کا آغاز ہوتا ہے اولئک هم المفلحون، یہاں بھی تذکرہ آ گیا اتنے تمام احکامات بیان کرنے کے بعد کہ اور کون سے لوگ ہیں جو کہ نیکیوں میں، بھلائیوں میں اور ایمان کے ساتھ عمل میں، جہاد میں، ہجرت میں، ہر چیز میں پہل کرتے ہیں، یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اعد اللہ لہم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر آگے انعامات بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے دامن میں یا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوئی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی ہیں بہت بڑی کامیابی پانے والے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت ہمارا شمار بھی ایسے لوگوں میں کرے جن کو ذالک الفوز العظیم کہا جا رہا ہے، جو کامیابی پانے والے ہیں، جو ہمیشہ اللہ کی رحمتوں میں بیٹھنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا بھی شمار اس میں کرتے، آمین۔ وجاء المعذرون من الاعراب، اور آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہانے بنانے والے بدو بھی، اور ان کو رخصت دے دی جائے اور بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ کہا تھا اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ عنقریب دردناک عذاب پہنچے گا ان لوگوں کو جو ان میں سے کفر پر اڑے رہے ہیں، اور جو کفر پر اڑے رہے ہوں گے۔ لیس علی الضعفاء، پھر ساتھ کچھ ایسی کیٹیگریز بتائی جا رہی ہیں کہ ان پر گناہ نہیں ہے، یعنی وہ منافق نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کا عذر قبول ہے، کون؟ کچھ گناہ نہیں ہے اور الزام نہیں ہے ضعیفوں پر، بوڑھوں پر، نہ بیماروں پر، اور نہ ہی ان لوگوں پر جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخلص ہوں۔ ایسے بھی تھے محسنین باز جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ جہاد میں جانا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ سواری جو تھی وہ کم تھی، آپ کے پاس خچر، گھوڑے یا جو بھی تھے وہ بھی کم تھے، زیادہ راہ بھی کم تھا، تو اس لیے ممکن نہیں تھا پھر اتنے زیادہ لوگوں کو ساتھ لے جانا۔ تو جو غریب تھے، لیکن انہوں نے نیت تو کی نا، نکلے تو صحیح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تو ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود ہی روک دیا کہ تم لوگ مت جاؤ، کیونکہ ان کے پاس اتنا سامان نہیں تھا اور اتنی تھوڑی مقدار کے ساتھ، زیادہ راہ کے ساتھ نکلنا، اتنے زیادہ لشکر کو لے کر، یہ بھی جو تھا ممکن نہیں تھا۔ اس لیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذر جو تھا قابل قبول رکھا اور ان کے لیے معاف کر دیا، اور فرما دیا کہ جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخلص ہوں، ایسے محسنین پر کوئی الزام نہیں ہے، ایسوں پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات غفور الرحیم پھر بیان کیے جا رہے ہیں، کیونکہ توبہ کے دروازے جو کھلے ہیں۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ، اور نہ ہی ان پر کوئی الزام ہے جو آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ آپ ان کے لیے سواری کا انتظام کر دیں، تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس بھی کوئی چیز نہیں ہے جس پر میں تم لوگوں کو سوار کر سکوں، تو مجبوراً وہ لوٹ گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے،
اس رنج سے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے جسے وہ خرچ کر سکیں۔ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت مانگتے ہیں، جبکہ وہ غنی ہیں، وہ مالدار ہیں، وہ راضی ہو گئے ہیں اس پر کہ ہو جائیں پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، بس وہ صحیح علم سے بہرے ہو چکے ہیں، بے بہرا ہو چکے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے، وہ مہم پر جانے سے قبل، یعنی جب مہم پر جانے لگے تھے تو اس سے قبل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طبعی شرافت اور مروت کے باعث منافقین کے جھوٹے بہانوں پر بھی سکوت فرماتے رہے تھے، لیکن اب چونکہ بذریعہ وحی ان کے جھوٹے سارے پردے چاک کر دیے گئے تھے، اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ ڈنکے کی چوٹ پر ان سے کہہ دیجئے کہ اب ہم تمہاری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے تمہاری باطنی کیفیات سے ہمیں مطلع کر دیا ہے۔ یہ ان منافقین کی معاشرتی مجبوری تھی، ایک معاشرے کے اندر سب کو اکٹھے رہنا سہنا تھا، اور اوس اور خزرج جو ہے یہ دو قبیلے تھے، ان کے اندر ان کے رشتہ داریاں تھیں۔ ایسے ماحول میں وہ سمجھتے تھے کہ اگر مسلمانوں کے دل ان کی طرف سے صاف نہ ہوئے تو وہ اس معاشرے کے اندر ایک طرح سے اچھوت بن کر رہ جائیں گے۔ جہاں پہ ہماری آیت جو ہے تکمیل ہوتی ہے آیت نمبر 93 پر، الحمدللہ رب العالمین۔ آخر اتنے طویل سفر کا، ہجرت کا اور ان جگہوں کا ذکر آ رہا ہے، آگے مزید جاری رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورۃ توبہ ہماری پارہ نمبر 11 میں اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں کہ اے رب، جو کچھ ہم نے سیکھا، سمجھا، فہم حاصل کیا تیرے اس پاک کلام سے، جتنی بار توبہ کا ذکر آیا اور جس جس باتوں کے اوپر تو نے اپنی توبہ کا بخشنے کا، توبہ کرنے والوں کو بخشنے کا اظہار کیا، تو نے اپنی غفور الرحیم صفت کا بیان کیا، اے رب العزت ہمارے اندر سے اس قسم کے تمام نفاق کو دور کر دے، وہ تمام نیکیاں جو تو پسند کرتا ہے وہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سے جو غلطی خطا ہوئی اس بارے کو سمجھنے میں، اس کے فہم میں جو کمی بیشی رہ گئی، اللہ رب العزت اس کو معاف فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں اس کلام کو مقبول فرما لے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ توبہ آیت نمبر 93 پر ہمارا پارہ تکمیل ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔